اچھا احمد بھائی، ایک سوال اور ہے کہ جیسے آپ نے اسلام قبول کیا ماشاء اللہ سے، اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو آتا ہے کہ یار یہ چیز میں صحیح کر رہا ہوں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اس چیز کا پوچھنے کے لیے، اگر کسی سے رائے لینے کے لیے کہ یہ چیز میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو یہ آپ کس سے پوچھتے لیکن دیکھیں، جب میں نے آپ بتایا تھا نا پہلے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا نا، ہیں؟ بس سمجھو ایک وہ پتھر کی لکیر ہو گئی. میں نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے اسلام مذہب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس بت کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ اپنے جسم سے، چہرے سے ایک مکھی تک نہیں ہٹا سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ وہ تمہیں کیا دے گا. اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا. اور یقین کریں جب میں نے اسلام قبول کیا نا، بس میرا جو ہے نا شوق اور بڑھتا گیا. تو میں جاتا تھا، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے میں پوچھتا تھا. اور جب میں نے اس دن اس چیز سے اندازہ لگایا جس دن میں نے نماز کے لیے پہلی نماز پڑھی، حالانکہ نماز پڑھنے نہیں آتی تھی، خالی رکوع اور سجدے کر رہا تھا. جو معدے کی تکلیف مجھے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگا لگا کے ختم نہیں کر سکے، جو دوائیاں ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ان سے ختم نہیں ہو سکی، آپ یقین کریں گے جب میں نے نماز میں کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا مجھے، جی اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اس چیز سے ثنا تک بھی نہیں میں پڑھ سکتا تھا. اس سے جب میں نے یہ چیز خالی عملی طریقہ کیا کہ رکوع اور سجدہ، اس دن سے میں نے وہ معدے کی تکلیف کبھی دیکھی نہیں، اسی دن ہی نہیں دیکھی. پھر میں نے کہا جب میں نے نماز ایسی پڑھی جو مجھے پڑھنے آتی ہی نہیں، جی جی رکوع اور سجدے کر رہا ہوں، جب میں نے یہ کیے تب مجھے تکلیف نہیں ہوئی. اور جب میں خود نماز پڑھوں گا تب مجھے کتنا سکون ملے گا، جبکہ اب بغیر صورتوں کے، بغیر ثنا کے اور تسبیحوں کے اتنا سکون ملے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کے بعد جو کوئی معاملات ہوتے تھے نا، تو بس مجھے جو ہے نا، اگر کسی غلط چیز کے کرنے کے لیے جاؤں نا، مجھے اندر سے کوئی چیز ایسے روک دیتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. پھر ایسے تھے الحمدللہ، علامہ کامران صاحب سے جب رابطہ ہوا تو پھر انہوں نے صرف عامل بن کے نہیں، یا ایک مریض ہوتا ہے یا ایک دوست ہوتا ہے وہ چیز نہیں، پھر بھائی بن کے الحمدللہ وہ فرض نبھایا. ہر چیز میں آگے آگے تھے، ہر معاملات میں کبھی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی پریشانی ہوتی تھی کال کرتا تھا، الحمدللہ جو ہے رہنمائی فرما دیتے تھے. اچھا احمد بھائی، یہ ہم نے بہت سنا ہے کامران بھائی کے زبان سے کہ کمال بابا پہنچی ہوئی شخصیت تھی، وہ کمال بابا کے ساتھ بیٹھا بھی کرتے تھے کامران بھائی. تو آپ کمال بابا تک کس طرح پہنچے؟ کمال کیونکہ بابا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کمال بابا کا ذکر بھی کیا ہے. کمال بابا کے پاس بھی علامہ کامران صاحب، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا، جب یہ معاملات ہوئے تھے نا، تو اس میں جو ہے نا کامران صاحب نے یہ کہا تھا بھائی دیکھو، جب جادوئی معاملات ہوتے ہیں نا، جی وہ جسم کی کسی نہ کسی چیز کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جو میرے سر میں اکثر درد رہتا تھا. جی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ چلیں میرے ساتھ کمال بابا کے پاس. تو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی جو ہے نا بڑی شفقت فرماتے تھے مجھ پہ. تو لے کے گئے ان کے پاس، لے کے گئے تو انہوں نے مجھے یاد ہے کیپسول دیے، اچھا کہا کہ یہ کیپسول کھا لیں. کامران بھائی نے سب کچھ ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ پاک، بس ان کا ایک لفظ یہ ہوتا تھا اللہ پاک فضل فرما دے. اور الحمدللہ صرف ان کا کہنا نہیں ہوتا تھا، وہ ہو بھی جاتا تھا اچھا. الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے کمال بابا سے محبت ایسی بڑھتی گئی، پھر کمال بابا کے پاس آنا جانا وغیرہ یہ چیزیں لگی رہتی تھی. اور کبھی ایسا ہوتا تھا میاں صاحب کے پاس نہیں جانا ہوتا تھا، اور میاں صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو میرے پاس نہیں آتا نا تو وہ کمال بابا کے پاس بھی چلا جائے. اچھا. تو بات ایک ہی ہوتی ہے، کامران صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں. تو خیر پھر اکثر میں ان کے پاس جاتا تھا، اور آپ یقین کریں گے میں چائے کبھی بھی نہیں پیتا تھا، کیونکہ چائے سے نا مجھے معدے میں تکلیف ہو جاتی تھی. اچھا. تو کمال بابا کے پاس جب جاتا تھا تو وہ چائے پلاتے تھے، اور میں ان کی چائے کو جو ہے نا اپنے لیے ایک لنگر سمجھ کے اور ایک شفا سمجھ کے میں پی لیتا تھا، اور الحمدللہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو عید وغیرہ ہوتی تھی ان سے بھی تب بھی میں ملنے جاتا تھا، آپ اپنے پاس بٹھا کے بڑی شفقت فرماتے تھے. تو حالانکہ ایک دفعہ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹیک بھی ہوا، ان کی انجیوگرافی ہونی تھی. تو انہوں نے جو ہے علامہ کامران صاحب کو کہا ہوگا کہ احمد رضا کو کافی دن ہو گئے دیکھا نہیں ہے. آپ یقین کریں گے میں اس وقت کہیں بیٹھا ہوا تھا ہوٹل پہ، کھانا کھا رہا تھا، فیضان میرے ساتھ تھا.
جب کامران بھائی نے مجھے یہ بات بتائی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا میں اتنا گناہگار بندہ اور ایک اللہ والا مجھے یاد کرے. یقین کریں گے میں جیسے تیسے سویا ہوں, مجھے نیند بھی صحیح نہیں آ رہی. اگلے دن جو ہے نکاح تھا کسی کا, وائف کو میں نے ادھر ہی چھوڑا اور میں وہیں سے ڈائریکٹ کارڈیو چلا گیا. کارڈیو میں بھی ایسے جو ہے نا جس کے پاس ہوتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور ایک بندہ علاوہ اس کے علاوہ زیادہ کسی کو نہیں چھوڑتے. جی تو کامران بھائی اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا, آدھے گھنٹے تک ہم بیٹھے ہوئے تھے, ملاقات ہوئی ہماری لیکن کسی نے کوئی نکالا نہیں. اور دوسری بات ایک دفعہ ہوا یوں کہ دسمبر کا مہینہ تھا, جی جی جمعے کا دن تھا, تو مجھے جو ہے پیٹ میں اتنی شدید تکلیف تھی. کوثر مسجد ہے موسیٰ لین میں, میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز تو مکمل کی لیکن پڑھی نہیں جا رہی تھی. مکمل کی, کلینک پہ چلا گیا. تو کلینک پہ چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب آئے, اس کو بولا, فیضان نے بولا کہ بھائی اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے انجیکشن ڈرپ جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. انہوں نے یہ کہا کہ بولا بھائی مجھے شک ہے اس کو اپینڈکس ہے, آپ فوری طور پہ اس کو لے کے جاؤ نیہا الٹرا ساؤنڈ صدر میں, جے پی سی ٹی اسکین سینٹر کے برابر میں, آپ وہاں الٹرا ساؤنڈ کراؤ. کہا ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ کروایا تو وہاں پہ جو الٹرا ساؤنڈ کیا اس ٹائم ناف سے پیپ بھی بہت نکل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے اس کا اپینڈکس اندر پھٹ چکا ہے, آپ فوری طور پہ آپریشن کے لیے ہاسپٹل پہنچے. اچھا. تو ڈاکٹر کو کال کی, جس ڈاکٹر کے پاس میں کام کرتا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہاں جانے ہیں, تو فیضا نے کہا جہاں آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ایک کام کرو جنا چلے جاؤ. تو جنا میں انہوں نے کال کی. میں کامران بھائی سے کنٹینیو رابطہ کر رہا تھا, رابطہ نہیں ہوا میرا, اور ٹریفک بھی بہت زیادہ تھا, اور جمعے کا دن تھا. مجھے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میاں حضور کے یہاں نشست ہوتی ہے, میاں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں جمعے کو, تو کامران بھائی وہیں نشست میں تھے جس کی وجہ سے میرا فون اٹینڈ نہ کر سکے تھے. تو آپ یقین کریں گے میں آپریشن تھیٹر کے اندر جیسے ہی مطلب باہر پہنچا ہوں, اسٹریچر لے کے وہ بندہ آوازیں لگا رہا تھا, بولا ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی تھی کہ احمد رضا کون ہے. میں نے کہا میں ہوں. بولا اگر 2 منٹ پہلے آتے تو ہم آپ کا آپریشن کر لیتے, لڑکے کو چھوڑ دیتے جس کا نمبر تھا, لیکن آپ 2 منٹ لیٹ آ گئے. لیکن خیر اس ٹائم تو مجھے یہ نہیں پتا تھا 2 منٹ لیٹ کیوں تھے, اس کا بھی میں بتاؤں گا 2 منٹ میں کتنی خیر تھی. آپ یقین کریں 2 منٹ خالی میں لیٹ پہنچ جاؤں نا, اسٹریچر پہ اس نے بولا کہ بھائی سب کچھ سامان جیب سے نکال دو. ٹھیک ہے. سامان نکالا, موبائل جیسے ہی ہاتھ میں پکڑا اسی ٹائم کامران بھائی کی کال آ گئی. اچھا. ہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے. کہا ابھی کہاں ہو؟ میں نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے. بولا کیوں آئے ہو؟ میں نے بولا آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. بولا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. آپ یقین کریں گے بس میں نے یہی بولا تھا توجہ اور دعاؤں کی درخواست ہے. اور اس ٹائم جو ہے کامران بھائی کے ہاں سہیل بھائی ہوتے تھے, موزنی کرتے تھے وہیں پہ سائٹ میں, جی. تو ان سے بھی رابطہ ہوا تھا. میں نے کمال بابا کا بھی کہا تھا ان کو, تو بات چیت وغیرہ یہ ہوئی. 8 یا 8:30 بجے کا ٹائم تھا, سردی بھی تھی, تو مجھے لے کے گئے. 12 دسمبر تھی شاید. تو جب میں اندر گیا ہاسپٹل آپریشن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو بھی آپریشن تھیٹر کا منہ نہیں دکھائے, کیونکہ بہت خطرناک ہوتا ہے جس طریقے کے اس کے اوزار وغیرہ. صحیح. تو یقین کریں گے میں جب اندر گیا ہاسپٹل میں تو ایک لیڈیز کا آپریشن ہو رہا تھا اپینڈکس کا ہی. جب اس نے کٹ مارا نا میں دیکھ کے جو ہے بڑا وہ ہو گیا تھا میں. تو جیسے ہی آیا اس نے مجھے بھی انجیکشن لگایا. اب یقین کریں گے سردی اتنی تھی کہ پوچھو مت. اور اس ٹائم جو انجیکشن لگا نا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہاسپٹل پورا گھوم رہا ہے, اتنے چکر اور پسینے نکلنا شروع ہو گئے. اس کے بعد میری کیا حالت تھی مجھے نہیں پتہ. تقریباً 11:30 بجے سرجن آیا میرے پاس. جی جی. سرجن آیا, اس نے مجھے جو ہے وہ اسپرٹ امونیا ہوتا ہے جو سنگھاتے ہیں نا ہوش میں آنے کے لیے, اٹھایا تو میں ہاتھ رکھ رہا ہوں, میرے جسم سے ہی سلامت ہے. میں نے کہا یار آپریشن نہیں ہوا. تو اس سرجن نے مجھے پتہ ہے کیا کہا, مجھے بولا یار 99% تمہارا آپریشن کا چانس تھا, لیکن قدرت کا کیسا کرشمہ ہو گیا یہ ہمیں نہیں پتہ ہے, آپ آپریشن سے بچ گئے. اچھا آپ کو آپریشن نہیں ہوا. تو کہا کہ ہم آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اگر رات میں خدا نہ خواستہ تکلیف ہو گئی تو ہم آپ کا جو ہے ایمرجنسی میں آپریشن کر لیں گے. تو یہ ہوا. میں جیسے ہی کھڑا ہوا آیا, اس ٹائم جو ہے میری منگنی ہو چکی تھی. تو وہ میری منگیتر, میری ساس اور جو فیضان جن کے گھر میں رہتا تھا وہ اور والدہ, یہ چاروں آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے. چپل میرے پاؤں میں نہیں تھی. میں چل کے کیا تو مجھے بولتے تمہارا آپریشن ہوا ہے, تم ایسے چل کے آ رہے ہو. میں نے بولا میرا آپریشن نہیں ہوا ہے. کہا کیوں؟
میں نے بولا ایسی ایسی بات ہوئی ہے, کامران بھائی سے بھی ہوئی ہے, اس سے بھی. تو مجھے تو انہوں نے جو ہے کہا بس ٹھیک ہے آئے ہو تو جاؤ. آیا ہوں ابھی یہ. تو آپ یقین کریں گے اس ٹائم جو ہے نا 11:30 بجے میں نے ڈائریکٹ کال کی کمال بابا کو. کمال بابا کو کہا کہ بابا جی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. کہا کہ آپریشن ابھی نہیں ہوگا, اپینڈکس خود بخود بیٹھ گیا, قدرتی کرشمہ ہو گیا, لیکن اگر رات میں خدا نخواستہ ہم ایڈمٹ کرتے تکلیف ہوئی تو ہم آپ کو ایڈمٹ کریں گے, تو پھر ہم آپ کو ایمرجنسی میں آپریشن کریں گے. تو کمال بابا نے پتہ ہے کیا کہا؟ کمال بابا نے کہا آپریشن تو ہونا ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا آپریشن. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا اللہ کے ولی ہیں بھائی, جو ولی بولتے ہیں اور وہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوست کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. صحیح بات. تو آپ یقین کریں گے مجھے ایڈمٹ کیا, وارڈ میں لے کے انجیکشن لگے. صبح ڈاکٹر آیا, مجھے بولا یار اپینڈکس سے تو آپ بچ گئے, لیکن ابھی جو ہے نا آپ کی ناف میں سے جو پیپ آ رہے ہیں نا, اس کے اندر ایک انفیکشن ہے سائنس. اچھا. ہاں, تو بولا کہ یہ جو ہے ناف تمہاری کٹے گی. تو میں نے کہا ناف کٹے گی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کہا نہیں مسئلہ نہیں ہوگا, پیٹ کا شو آپ کا خالی خراب ہو جائے گا. جی. میں نے کہا اچھا. مجھے اس نے ڈسچارج کا لیٹر بنا کے دیا, انجیکشن لکھ کے دیے, ہفتے کو بھی لگائے, اتوار کو بھی لگائے, پھر اب بدھ کو جو ہے مجھے اس نے او پی ڈی میں بلایا تھا. منگل والے دن میں چلا گیا کمال بابا کے پاس. اچھا. کمال بابا کے پاس گیا تو کمال بابا نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں کنولا لگا ہوا ہے, اس کو نکال کے پھینک دو. اور کامران بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کامران بھائی کو کہا کہ اس کو جو ہے دم کر دو ناف. کامران بھائی نے کہا ناف پہ ہاتھ رکھے, میں نے دونوں ہاتھ اپنے یوں ناف پہ رکھے اور کامران بھائی نے دم کیا. کمال بابا نے کیپسول دیے, بولا یہ کھاؤ, آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا بابا جی وہ گھر والے ہیں ضد کر. بولا ٹھیک ہے گھر والوں کی تسلی کے لیے جانے آپ بھلے چلے جانا. بدھ کے دن میں گیا, وہی سرجن مجھے کہتا ہے کہ لیٹو, بیڈ پہ لٹایا, چیک کیا, کہا کہ بھائی اب جمعے کو آنا, جمعے کو آپ کا آپریشن ہوگا, تو جمعے کو آپ کو ایڈمٹ کریں گے, ہفتے کو آپ کا آپریشن ہوگا. تو اب فیضان میرے ساتھ. فیضان نے کہا آپ نے تو کہا بھائی کمال بابا نے بتایا یہ نہیں ہوگا وہ. میں نے کہا یار دیکھو ایک بات بتاؤں, وہ اللہ کے ولی ہیں, اور صرف ولی نہیں ہے, ولی کامل ہیں اور مجذوب بزرگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا بھی ہے. لیکن میرا بھروسہ اگر آپریشن ہو بھی گیا نا تو بھی میرا ایمان ان پہ ہے. اچھا, یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ, اس وقت آپ کے گھر والے ساتھ تھے؟ نہیں, یہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو فیضان نامی شخص تھا جس نے مجھے جو ہے دعوت اسلامی کا مشورہ دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا, یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہوا یوں, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ, اپنا الٹرا ساؤنڈ کیا چیک اپ کیا, اسے بولا کہ بھائی آپریشن آپ کا ہوگا. اس نے کہا کہ فیضان یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جمعرات کا دن آیا, اب جمعے کو مجھے ہاسپٹل جانا ہے. جمعرات کو صبح 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم ہے. میں کیا دیکھتا ہوں, میری ناف خود بخود باہر آ رہی ہے. اچھا. باہر آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا اتنا پتھر سا, وہ کان کی اسٹک اٹھائی, میں نے پتھر نکالا, اور 1 گھنٹہ ہوا ہوگا یا 1 گھنٹے سے بھی کم, ناف خود بخود اندر چلی گئی. پتھر بھی نکالا, کوئی تکلیف بھی نہیں, اور پیپ بھی بالکل بند ہو گیا, کچھ بھی نہیں. میں نے پٹی بھی اتار دی. میں نے ڈائریکٹ کال کی, السلام علیکم بابا جی, کمال بابا. تو کہا وعلیکم السلام, جی بابا بولو. میں نے کہا بابا جی ایسا ایسا ہو گیا. تو کمال بابا نے پتہ ہے کیا کہا؟ بولا یہ وہی تو چیز ہے جو نکالنی تھی, نکل گئی. تو میں نے کہا بابا جی گھر والے بولتے ڈاکٹر کو, میں نے بولا چلے جاؤ تسلی کے لیے دکھا دو. اب جب میں گیا ہوں نا جمعے والے دن, وہی سرجن جو اپینڈکس کے ٹائم پہ تھا, جو بدھ کے دن تھا, جی. وہی جمعے کے دن تھا. تو مجھے بولا لیٹا, قمیض جیسے میں نے اوپر کی, پھر تھیلی میں نے دی اس کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میری ناف سے نکلے. خدا کی قسم مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, مجھے بتایا آپ بتاؤ پہلے ہو کیا چیز, یہ تو ایسے نہیں نکلتا ہے آپریشن کے بغیر. میں نے کہا جہاں ڈاکٹر اور سائنس ختم ہوتے ہیں نا, قدرت کا قانون وہاں سے شروع ہو. صحیح. پھر کمال بابا پہ اور بھی میرا یقین پختہ ہو گیا. پھر کمال بابا کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا. کبھی کوئی مسئلہ ہو, بابا جی فون کیا, آپ یہ چیز کریں, آپ یقین کریں گے تھوڑی دیر ہی ہوتی تھی, جو مسئلہ ہوتا تھا وہ اسی ٹائم ختم ہو جاتا تھا. کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی ہو,